الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، 30 جنوری بروز منگل 2024 بعد نماز عشاء میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ بڑے فتنے ہیں جناب، اور بڑی سازشیں ہو رہی ہیں اہل سنت کے خلاف، تو انشاءاللہ ہم بھی اعلیٰ حضرت کے علم کا چراغ روشن کر رہے ہیں اور روشنی پاتے رہیں گے جن کے نصیب اچھے ہیں۔ تازہ ترین جناب ایک فتنے کا علم ہوا ہے۔ کوئی مولانا نبیل افضل صاحب ہیں ادھر انگلینڈ میں، بڑے ماشاءاللہ بھاری بھرکم جسم کے پیکر ہیں اور بڑے ہیلدی سسٹم ہے ان کے پیٹ کا، مگر وہ لگتا ہے کہ گند زیادہ بھرا ہوا ہے اور علم و فضل سے بالکل خالی ہے ان کا جو بطن ہے۔ یہ آج کل تفضیلیوں کے ترجمان اور تفضیلیوں کا ایک اجڑا ہوا چمن، جو چمن زمان قادری ہے، تفضیلیوں کے مفتی ہیں، وہ تفضیلیوں کے بہت بڑے آج کل ترجمان ہیں، وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ جناب اس کے سامنے سوال کر رہے ہیں نبیل افضل صاحب، اور کہتے ہیں جی وہ جو کراچی کے مجبور سید لاچار سید، یہ سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب کے بارے میں کہا، حالانکہ وہ تو فکر رضا کے بے باک ترجمان ہیں، ان کے سامنے کرنے کی تو آپ میں ہمت نہیں ہے، ان کے دلائل کے جواب دینے کی بھی آپ کی ہمت نہیں ہے، اور بھبتیاں بس کس رہے ہیں، اور یہی اصل آپ کا طریقہ واردات ہے۔ اس پر کہتے ہیں جی وہ اس کو سیٹھوں نے اور میمنوں نے انویسٹ کر کے آگے لگایا ہوا ہے۔ ویڈیو کلپ دیکھی ایک کراچی پاکستان کے شاہ صاحب ہیں، ذوالفقار شاہ صاحب، تو انہوں نے ایک خام خواہ، کیونکہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ کلپس اس طرح کی وہ جاری کریں، اور بلکہ میں نے ان کو ایک پرائیویٹ میسیج کے ذریعے سے بھی ایک درد مندانہ ان کو میں نے پیغام بھی پہنچایا تھا کہ شاہ صاحب بیچارے، ان کی کوئی ایسی اپنے آپ پر کنٹرول ہی نہیں ہے کہ وہ اس قدر مجبور ہیں، اور یعنی کہ شاید ان کی کوئی مالی جو سچویشن ہے اس وجہ سے پھر وہ کراچی کے جو سیٹھ حضرات ہیں ان کے کہنے پر آئے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو بناتے ہیں۔ جناب وہ تو میمنوں کی اور ان کی چترول کر رہے ہیں کراچی میں بیٹھ کر، وہ ان کو کسی نے آگے نہیں لگایا، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو حق ہے بیان کر رہے ہیں۔ اور باقی آپ یہ کہا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس محفل میں جہاں سارے دیوبندی بیٹھے ہوئے ہیں، دیوبندیوں کے شیخ الاسلام تقی عثمانی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے غیر مقلد بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں اعلیٰ حضرت کا عظمت کا پرچم بلند کیا مفتی منیب الرحمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے، اور سبقت لسانی سے ان کو کرم اللہ وجہ الکریم کہہ گئے، تو وہ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ وہ تو ان میں جا کر اعلیٰ حضرت کا عظمت کا پرچم بلند کر رہے ہیں غیروں میں، اور آپ تو اپنے تھے جو بیگانے نکلے، دوست تھے جو دشمن نکلے، آپ تو معتقد تھے جو منکر نکلے، آپ تو ہمارے اپنے تھے جو نمک حرام نکلے۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کے نام پر روٹیاں کھائی، اعلیٰ حضرت کے نعرے لگائے، اعلیٰ حضرت کے نام پر فنڈنگ کی، آپ نے اعلیٰ حضرت کے نام پر ادارے بنائے، اور آج جب ایران سے ڈیل ہو گئی، جب بڑے بھائیوں کا حق نمک ادا کرنے کا وقت آیا تو تم ان کے ساتھ ہو گئے، رافضیوں کے ساتھ، اور اعلیٰ حضرت پہ بھونک رہے ہو، تبرے کر رہے ہو، کتابیں لکھ رہے ہو۔ معافی چاہتا ہوں میں تھوڑا سا سختی کر گیا، مگر میں مجبور ہوں، زیادہ ناراض نہ ہو، میرے سے نہ ہونا سامعین و ناظرین۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ یہی نبیل افضل صاحب کہتے تھے کہ شیخین کی افضلیت قطعیت ہے، جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ تیسری بات، یہ جو تفضیلیوں کا اجڑا ہوا چمن ہے، چمن زمان سکروی صاحب، یہ ریاض شاہ صاحب اس پر بڑے قربان ہیں جناب، انہوں نے اس کو پروموٹ کیا ہے۔ ایک اور شاہ صاحب ہیں، وہ اس کو بہانہ فنڈنگ کر رہے ہیں، اور یہ ہر تفضیلی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو تفضیلی بنتا ہے اس کے باہر کے دورے بھی شروع ہو جاتے ہیں، اسفار بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو جناب تم سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب کے بارے میں تو کہتے ہو کہ گاڑیاں آ گئی پاس، اس اجڑے ہوئے چمن سکھروی کے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ یہ باہر کے چکر کس چکر میں لگا رہا ہے؟ کس گھن چکر نے اس کو بھیجا ہے؟ اس کا بھی تو جواب دے دو نا جناب نبیل افضل صاحب، آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، عوام اہل سنت نوٹ فرمائے کہ یہ جو تفضیلیوں کا اجڑا ہوا چمن سکھروی ہے، اس صاحب نے اس ریاض شاہ پنڈی وال جس نے قرآن کی تعریف کی ہے،
اس کے دفاع میں مفتی شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مولانا محمد ظہور احمد جلالی صاحب مانگا منڈی والے، ان کو چیلنج کیا کہ میرے ساتھ مناظرہ کرو، نکلو باہر۔ تو مولوی ابراہیم سکھروی کو میں نے چیلنج کیا تھا اس اپنے رسالہ کے اندر، اور ابھی پھر میں دہرا رہا ہوں، وہ اپنے مدرسہ سے باہر نکلے اور انصاف پسند لوگوں کے سامنے وہ آئے۔ میں بھی انشاءاللہ آؤں گا اور آمنے سامنے بیٹھ کر اپنے فتویٰ کے مندرجات کو ثابت کرے۔ حالانکہ یہ اجڑا ہوا چمن ان کے شاگردان رشید کے سامنے بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کی علمی اوقات تو میرے سامنے آ چکی ہے ساری، اس بیس پہ کہہ رہا ہوں، مگر اس نے اس کو بڑی بدتمیزی سے بدتہذیبی سے چیلنج کیا۔ اچھا ایک عجیب بات دیکھیں کہ نعرے حب علی کے، نعرے دفاع فاطمہ کے، دفاع اہل بیت کے، اور زبانیں یہودیوں سے بھی گری ہوئی، یہ چمن زمان سکھروی، اس نے کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو اتنے گندے الفاظ سے مخاطب کیا سامعین و ناظرین کہ اس وقت یہ چمن زمان مجھے کسی خاص بازار کا ڈسٹریبیوٹر لگ رہا تھا۔ اشرف دجالی، اپنے استاد ظہور مانگوی کی ذلت اور رسوائی سے توجہ ہٹانے کے لیے تو نے اپنے گلٹیریے کھول دیے ہیں۔ تیرے گلٹیریے کچھ نہیں کر سکتے، ان کا ایک ہی کام ہے اور وہ ہے بھونکنا، کیونکہ تو نے انہیں 11 سال فقط الٹا رکھا ہے۔ تیری عادت ہے نا، تو کہتا ہے بھائی فلاں میرے پاس آ جائے تو میں اسے الٹا کروں گا، فلاں آ جائے تو میں الٹا کروں گا۔ تو یہ تو تیرے پاس 11 سال 10 سال 8 سال 5 سال یہ تیرے پاس رہے تو لازمی طور پہ تو نے ان کو الٹا ہی رکھا ہے۔ اگر تو ان کو سیدھا کرتا تو ان کو بھونکنے کے علاوہ بھی کچھ آ جاتا، تو چونکہ یہ الٹے ہی رہے ہیں اس لیے یہ فقط بھونک سکتے ہیں۔ میری بات تجھ سے ہے، اور تو چارپائی کے نیچے چھپا بیٹھا ہے، چوہے کی بل سے نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ اشرف دجالی، میری بات تجھ سے ہے، نکل، چوہے کی بل سے باہر نکل، چارپائی کے نیچے سے باہر نکل۔ میری بات تجھ سے ہے، اور یہ بات یاد رکھ، تیرے استاد ظہور مانگوی کو میں نے کہا تھا اگر وہ میدان مناظرہ میں آیا تو میں اسے ناک کی لکیریں نکلواؤں گا، ناک رگڑ کے جائے گا۔ اور تیرے لیے تو اشرف دجالی اضافی پیکیج ہے، خصوصی پیکیج ہے۔ تیرے استاد کو ایک بار ناک رگڑوانا تھا، تو یقین جان تجھے 3 بار ناک رگڑواؤں گا اور گھسیٹوں گا بھی۔ یہ باتیں میری لکھ لے۔ اشرف دجالی، جس دن تو چارپائی کے نیچے سے باہر نکل آیا اور میرے سامنے تو میدان مناظرہ میں آ گیا، 3 بار تیری ناک رگڑواؤں گا اور تجھے گھسیٹوں گا۔ نکل باہر، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ مجھے کوئی عالم یا شریف انسان یا اصلی نسلی شخص نہیں لگ رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے وہ مہمان جو ان کے مدرسہ میں ادارہ صراط مستقیم میں قرآن و حدیث کے علوم حاصل کر رہے ہیں، ان کے بارے میں وہ الفاظ اور وہ بھپتیاں کسی کہ کوئی شریف کوئی غیرت مند انسان ایسا کبھی نہیں کہہ سکتا، مگر یہ کہہ گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کی اوقات اصل میں ہے کیا۔ ہم تو اپنی مربت اور شرافت کے تحت تھوڑا سا نرمی سے کام لے رہے ہیں۔ اب عوام اہل سنت نوٹ کریں، عوام نوٹ کریں، علماء تو میرے سر کا تاج ہیں، وہ پہلے ہی جانتے ہیں۔ جو تفضیلی بنتا ہے اس کی معنی پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، اس کو جناب یہ باہر آنے جانے کے چکر وکر یہ وہ۔ نمبر 2، یہ صحابہ کرام سے تبرہ کرتے ہیں، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان، ان کی اہلیہ سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ تبرہ کر کے جب آگے سے کوئی عالم دفاع کرتا ہے تو حب علی کی آڑ میں چھپ جاتے ہیں، وکالت سیدہ فاطمہ کی آڑ میں چھتری کے نیچے آ جاتے ہیں، دفاع اہل بیت کے چکر میں۔ یہ ان کا دوسرا طریقہ واردات ہے۔ تیسرا، یہ طبقہ پہلے تو اعلیٰ حضرت کا نام لیتا تھا، صاف ظاہر ہے منافقانہ طور پہ ہی لیتا تھا، عوام کا ڈر ہوتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا نام نہ لیں گے تو سنی نہیں مانیں گے۔ مگر اب ان کی رگ رگ میں ایرانی نمک اتر چکا ہے، اب یہ تقیہ کی چادر سے باہر نکل کر تبرے پر اتر آئے ہیں۔ اب یہ صحابہ پر تبرہ کر کے حب اہل بیت کی چھتری میں اور اعلیٰ حضرت کو مجروح کر رہے ہیں عوام اہل سنت میں، ان پر جرح کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جب تک اعلیٰ حضرت کی چھتری قائم ہے
کسی سنی کو ہم گمراہ نہیں کر سکتے. تو جو کام دیوبندی وہابی نہیں کر سکے یہ سنیت کی چادر میں وہ کام کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں. پر انشاءاللہ فکر نہ کرو، اعلیٰ حضرت کے روحانی فرزند ابھی زندہ ہے. ہمارا تو کوئی انویسٹر نہیں ہے پاکستان میں، ہمیں تو کوئی فنڈنگ نہیں کر رہا، مسجد میں بیٹھے ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. اور امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عشق و محبت کا پیغام ہے اس کو بلند کرنے کے لیے ہم چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. تو اب آخر میں اس چمن زمان نے کتاب لکھی ہے محرف کون، اس کی حقیقت بتا دوں. اس میں سامعین و ناظرین نوٹ کرے کہ اس نے وہ نہیں کیا اس کا دفاع پنڈی وال کا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا پر اس نے جو لکھا ہے اس کی کیا دلیل ہے، دفاع ہی نہیں کیا اور الٹا آگے ہے کہ جی فلاں پر تعریف کا الزام لگا ہے، فلاں پر لگا ہے، فلاں، اور اعلیٰ حضرت پر بھی آ گیا اور کنز الایمان شریف کو ہاتھ ڈال لیا اور اس کی غلطیاں نکالتا پھر رہا ہے. آپ کو اس کی پیاری سی مثال دوں کہ مولا روم نے مثنوی شریف میں ایک مثال لکھی ہے کہ ایک اس وقت وہ کتابت کا دور تھا ہاتھ سے لکھنے کا. انہوں نے قرآن پاک کا ایک نسخہ دیا چمن زمان سکھروی کو کہ یار اس کو ذرا لکھ دو، ایک اور شائع کرنا ہے اور ضرورت ہے. اور اس نے ٹائم دے دیا، یہ ٹائم پہ آئے قرآن پاک لینے والے تو پوچھا جی لکھ دیا؟ کہا جی لکھ دیا. کہا بھئی وہ نظر ثانی کر لی، اغلاط کی تصحیح کر دی؟ کہنے لگا کر دی. کہنے لگا ٹھیک ہے. اس نے وہ جو شائع کرنے والا کاتب تھا نا وہ تھا چمن زمان قادری جیسا، سکھروی جیسا. اس نے کہا کہ جناب وہ جو آپ نسخہ لائے تھے نا اس میں 3-4 میجر غلطیاں تھی، میں نے وہ ساری درست کر دی ہے. کہا بھی اس میں کون سی غلطی تھی؟ کہا جی اس میں غلطی تھی کہ وہ عصا آدم ربہ فغوا. عصا آدم، یہ پہلی غلطی تھی جناب. عصا تو موسیٰ کا تھا، آدم کا کب عصا تھا؟ تو یہ معاذ اللہ اس میں غلطی تھی، میں نے وہ عصا موسیٰ کا کر دیا. یہ ہے چمن زمان سکھروی جو کنز الایمان سے غلطیاں نکال رہا ہے جناب. ایسے ہی نکالی ہیں، اس نے بھی تو نکالی ہے. اس نے کہا ایک اور بہت بڑی غلطی تھی وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. تو یہ نادانا نوح کو کہا گیا، بھائی نوح تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ نادا تھوڑے تھے، میں نے اس کو دانا کر دیا. یہ غلطی تھی معاذ اللہ، میں نے تصحیح کر دی. چمن زمان سکھروی زندہ باد. کیا بات ہے، ایسے ہی تم اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان شریف سے نکال رہے ہو. اس نے کہا ایک اور بھی غلطی تھی کہ وَخَرَّ مُوسَىٰ. تو میں نے کہا بھی خر تو عیسیٰ کا ہے، خر موسیٰ کب سے آ گیا؟ تو وہاں میں نے وہ خر عیسیٰ کر دیا. جناب اس غلطی کی میں نے تصحیح کر دی. ایک چوتھی بہت بڑی غلطی تھی پورے قرآن میں پھیلی ہوئی تھی، تو میں نے اس کی بھی تصحیح کر دی کہ جگہ جگہ شیطان کا نام آ رہا ہے، فرعون کا نام آ رہا ہے. تو جناب وہ اس مقدس پاک کلام میں ان پلیتوں کا کیا کام ہے؟ میں نے وہ جناب شیطان کی جگہ اپنے باپ کا نام لکھ دیا اور فرعون کی جگہ آپ کے باپ کا نام لکھ دیا، اور یہ میں نے غلطی بھی درست کر دی. ایسے ہی قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں چمن زمان سکھروی اور وہ ریاض شاہ پنڈی وال صاحب. یہ ہے ان کی اصل اوقات. اب آخر میں تفضیلیوں کے اجڑے ہوئے چمن سکھروی صاحب، مولانا نبیل افضل صاحب، میں چیلنج کر رہا ہوں اس چمن زمان سکھروی کو، کھلا چیلنج ہے میرا. اگر اس میں علمی غیرت، علمی حیا اور علمی لیاقت ہے تو یہ میرے ساتھ فوری واپسی آ کے مناظرہ کرے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا پہ جو ریاض شاہ نے کیا ہے اس کو ڈیفینڈ کرے، میرے ساتھ مناظرہ کرے. میں اس کو تعریف قرآن ثابت کروں گا تو اس میں میرے ساتھ مناظرہ کرے. اگر مجھے شکست دے گیا جو کہے گا میں مانوں گا اور پوری دنیا میں آئندہ زندگی بھر کبھی ان کے خلاف نہ بولوں گا نہ لکھوں گا. اگر جرت ہے تو واپسی آتے ہی میرا چیلنج قبول کرو. چمن زمان سکھروی، بہت تم نے ہمارے علماء پہ تبرہ کیا، ہم سنتے آئے، سہتے آئے. ہم سمجھتے تھے کہ مفتی ظہور جلالی صاحب کے شاگرد جواب دیں گے اور وہ کنز العلماء کے شاگرد جواب دیں گے، پر میں نے اس صداقت فریدی سے بھی کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت ہماری ڈیڈ لائن ہے، ہماری ریڈ لائن ہے. اور چمن زمان تو بھی اس کو کراس کر چکا.
اب تیری ذلت کی گنتی بھی شروع ہو گئی. اور نبی افضل تم بھی خدا کا خوف کرو. کس چکر میں پڑے ہو تم؟ کیوں اعلیٰ حضرت جیسے امام العاشقین سے بغاوت کر بیٹھے ہو؟ توبہ کرو، واپس آؤ اور اس کو میدان میں اتارو. سن لے عوام، یہ مناظرے میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کی اوقات کا مجھے پورا پتہ چل چکا ہے. میں نے اس کی بہت انویسٹیگیشن کر لی ہے. اس کو اتارو مناظرے میں، نہیں تو انشاءاللہ اب میں ان سب کے پیچھے ہوں. جب بھی تم اعلیٰ حضرت پر بھونکو گے، لکھو گے، تو یہ سیف اللہ بھی ہے اور سیف رضا بھی ہے. انشاءاللہ میں سیف رضا بن کے بھی تمہارے سامنے ہوں اور اللہ کی تلوار بن کے بھی تمہارے سامنے ہوں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان فتنوں اور فتنہ گروں سے اہل و سنت کو محفوظ رکھے. آمین. آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.